الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في البحر غم مغرق خذ يدي سهلنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہان بھی، اور ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رنجو مالک رباب امم فخر ارب و عجم والی کون و مقام سیار لا مقام سید انس و جان سرور لالا روحاں نیر تابہ سرنشین محمد شاہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جوالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوحا شاہد ما دوا صاحب علم نشرح معصوم عملہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں نیازمندیوں کا خیال پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ یار غار صاحب نظار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت مبارکہ کے چند ایک گوشے گوشگزار کرنے کی جسارت کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے
اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر حضور کی خدمت کا غلبہ اس طرح تھا کہ جیسے وہ حضور کا سایہ ہے۔ امت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے غلامی اور عشق سیکھا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس میں میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھ سکوں۔ فرمایا اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے تم ہی جنت میں داخل ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار ہے، حضور کی بارگاہ میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خصائل 360 ہیں، 360 اچھے خصائل ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے، کسی بندے کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے تو وہ ان خصائل میں سے کوئی ایک خصلت اس میں رکھ دیتا ہے، کوئی ایک نیکی جو ہے اس بندے میں رکھ دی جاتی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان خصائل میں سے کیا کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ جو 360 خصلتیں ہیں، کیا ان خصائل میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ سب کی سب خصلتیں آپ میں موجود ہیں، ساری خصلتیں آپ میں موجود ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ایمان ہے۔ ہم وسوسوں کے دور میں رہتے ہیں، ہر چوتھے بندے کو وسوسہ، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق دین کو چلانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پڑھے لکھے تھے، وہ عام شخص نہیں تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، اور آپ کے علم کا اندازہ حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو میرے ابو بکر سے پوچھیں، اگر میرے بعد کوئی بات پوچھنی ہو ابو بکر سے پوچھ لینا۔ گویا حضور نے علم کی سند عطا کر دی، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے علم کی سند استعمال جو ہے وہ آپ نے عطا کر دی۔ لوگ بلا وجہ عقل کے گھوڑے جو ہے وہ دوڑاتے ہیں، ہر جگہ پہ عقل استعمال کریں، جہاں انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے وہاں کرنی چاہیے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ اپنی عقل کا استعمال کرو، لیکن رب رسول کی بارگاہ میں اپنی عقل استعمال نہ کرو۔ جب رب رسول کا حکم آ جائے تو وہاں اپنی عقل استعمال نہ کرو، کیونکہ تمہاری عقل چھوٹی ہے، رب رسول کی ذات بہت بڑی ہے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، لہذا تم اپنی اس چھوٹی سی سوچ پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مت پرکھو۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی بھی استعمال کرنے کے لیے، مگر لوگ عقل کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔
عقل کو استعمال کرنے کے لیے دین دیا گیا تھا، لیکن لوگ عقل کے ہاتھوں جو ہے استعمال کرنے والے نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ عشق بس جہاں بات سنی وہیں جھک گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سمجھدار انسان تھے، بڑے مالدار انسان تھے، قبیلے کے سردار تھے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل مانگی، مجھ سے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا، کوئی نہ کوئی اس نے برہان، کوئی نہ کوئی نشانی اس نے مانگی، مگر ابوبکر صدیق وہ واحد شخص ہے کہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے بلا چون و چرا جو ہے وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے فلاں چیز دکھائیں فلاں چیز دکھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب رسول کے معاملے میں اپنی عقل استعمال نہیں کی، بس حکم آ گیا تو بات مان لی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مانی، میں نے جو ہے کریمہ پڑھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اللہ مطلب وہ جو سچ لے کر آیا اور دوسرا وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، دونوں بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لوگ ابھی تک واقعہ معراج کے بارے میں آج کے دور کے اندر بھی واقعہ معراج کے بارے میں لوگ آج بھی دلائل مانگتے ہیں، اپنے لوگ جو ہیں وہ دلائل مانگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، 1800 سال کا سفر کیسے کر لیا، اتنے پیسے بندے طے کر لیے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ لوگ آج بھی ان دلائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ یہ 1800 سال کا سفر کیسے ہو گیا، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، بڑی مشکل مرحلہ ہے۔ عقل تو جو بندہ یہاں پہ عقل کو استعمال کرتا ہے وہ پھر لڑکھڑا کے گر پڑتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت موجود نہیں ہیں جب واقعہ معراج ہوا، آپ اس وقت علاقے موجود نہیں ہیں، آپ تجارت کی غرض سے علاقے سے باہر گئے ہوئے۔ جب واپس تشریف لائے تو حضور نے واقعہ معراج کا جو دعویٰ کیا، اب ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ملاقات نہیں ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں سے میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، اور پھر جب میں واپس آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا، سارا کچھ ہی تھا، تو اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پہلیاں نہ بجواؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے، یہ بات کہی کس نے؟ تو ابو جہل کہنے لگا کہ وہی جو تمہارا یار ہے، تمہارا دوست ہے، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نے کہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے لگے مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، اگر میرے محبوب نے کہا تو بالکل سچ ہی کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لوگ آج بھی الجھے ہوئے ہیں، آج بھی الجھن کا شکار ہے، کیسے ہو گیا جی، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے تھا، کیسے ہوا۔ لوگ آج بھی اس واقعے میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال لیا جائے، کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ تسلیم کے بعد تحقیق انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ جب کسی کو مان تو لیا تو پھر آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ جب مان لیا تو بس مان لیا، پھر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث بات ہے بخاری شریف کہ حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ جب ہوئی تو حضور نے 1500 صحابہ کو کہا کہ عمرہ کا احرام باندھ لو، نکالے مدینہ سے عمرہ کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد حضور وہاں سے روانہ ہوئے۔
جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے نا تو کفار مکہ نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے. تو حضور نے فرمایا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم نے تو احرام باندھے ہوئے, ہم تو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں, ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. تو اس نے کہا کہ تم تو 300 تھے تو تم تباہ ہمارے اوپر بھاری تھے, اب تو 1500 اور ہیں سارے لڑنے والے سارے دلیر. تو اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو تم تو ہمارا کچھ نہیں چھوڑو گے, لہٰذا تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں. اب بات بڑھ گئی, بحث لمبی ہو گئی, تو پھر مسلمانوں نے اور کفار مکہ میں شرائط طے ہونے لگی. شرائط بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں, کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے جائے گا تو مدینے والے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مدینے سے مکے آئے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. شاید بھی کچھ ایسی معاہدہ طے ہو گیا. حضور نے شاید ان کی مان لی. ماننے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے, عمرہ جو ہے وہ اگلے سال کیا جائے. اب حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ بھئی احرام کھول دو اور ٹینٹ کروا لو اور واپس چلو. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہا جائے کہ تیری کل فلائٹ ہے اور گھر سے وہ لیکن جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو پھر ہمیں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں, پھر جو ہے وہ ہمیں پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے, لوگ پھر سیاح بھی کرنے جاتے ہیں, ہمیں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں بڑی دور تک. اور وہاں جا کے اگر پتہ چلے کہ فلائٹ جو ہے وہ 24 گھنٹے لیٹ ہے, 24 گھنٹے کے بعد آئے گی, تو وہ جن کو حکم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ایک تنکا بھی نہیں توڑیں گے, وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ اب ایئرپورٹ کی ہم دیوار بھی توڑیں گے, اس کی بلڈنگ بھی توڑیں گے, اور جتنا فلائٹ کا عملہ ہے اس کو ماریں گے بھی. حالانکہ حکم نہیں ہے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہے تو وہ ایسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. اور فلائٹ صرف 24 گھنٹے لیٹ ہوئی ہے, یہاں فلائٹ لیٹ نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا کہ احرام کھول دو, احرام جو ہے وہ کھول دو اور اس سال عمرہ نہیں ہوگا. صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم تو عمرہ کی نیت کر کے آئے تھے, احرام باندھ کے آئے تھے, گھر سے عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے, اور اب حضور نے کیا حکم فرما دیا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ نا ابھی کسی کشمکش میں تھے, سوچ رہے تھے کہ کیا کریں, احرام کھولے نہ کھولے. تو جو شخص سب سے پہلے اٹھا نا اس کا نام ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کے آپ نے احرام کھول دیا. ایک صحابی نے کہا ابو بکر تمہیں بڑی جلدی ہے احرام کھولنے کی. واپس میں جلدی والی بات ہی کوئی نہیں ہے, حضور کے کہنے پہ ہم نے احرام باندھا تھا, حضور نے فرمایا تو بول دیا, بس بات ختم. جب حضور نے جو فرما دیا, احرام انہیں کے کہنے پہ باندھا تھا, تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ کھول دو تو بس کھول دیا, اس میں سوچنے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی کیمرے کے اندر تھے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات نا بڑی عجیب سی محسوس ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام بھی کھول دیا, ٹینٹ بھی کروا لی ہے. کسی نے کہا تھا کہ ہم نے قطرے پہ غور کیا نہ کبھی دریا دیکھا, ہم نے قطرے پہ غور کیا نہ کبھی دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. بس جہاں حکم آیا وہیں پہ اپنی جو ہے وہ سب کچھ اٹھا دیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جذبہ جہاد لے کے حضور ترکی خیمے میں تشریف فرما تھے, تو حضور کے خیمے میں چلا گیا. میں نے جا کے جذبہ جہاد کو ابھارتے ہوئے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ میں سچا نبی ہوں. قرآن سچا نہیں ہے تو میں سچا ہے, دین سچا نہیں ہے سچا ہے, تو پھر ہم دم کے سنا کیوں گئے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم دم کی صلح کیوں کریں؟ ہم تو 300 ان کے اوپر 313 ان کے اوپر بھاری تھے، اب تو 1500 ہیں، تو ہم دم کی صلح کیوں کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو کرنے کا میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ احرام باندھ لو، باندھ لیا، اللہ نے حکم دیا کھول دو، تو میں نے کھلوا دی ہے، اب دوسری رائے تو کوئی نہیں ہے اس میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا نا ابھی تشنگی باقی تھی، بات میری سمجھ میں نہ آئی، تو کہتے ہیں میں وہیں سے نکلا اور سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی میں چلا گیا۔ درمیان میں حضور کی اور حضرت ابوبکر کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اس دوران ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی میں گیا، وہی سوال میں نے دہرائے، میں نے کہا ابوبکر کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہے؟ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیا دین سچا نہیں ہے؟ سچا ہے، قرآن سچا نہیں ہے؟ سچا ہے۔ تو کہنے لگے پھر ہم دم کی صلح کیوں کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم دم کی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں ابوبکر کے ایمان پر، یقین پر، بائیں ہی وہی الفاظ جو حضور نے ارشاد فرمائے تھے ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی کرتے ہیں جو ان کو رب کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کو جو رب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو کہا کہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی سے جو عمرہ کریں گے احرام باندھ لو عمرہ کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور نے بھی یہی الفاظ فرمائے تھے کہ عمرہ کریں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، عمرہ کریں گے تو کریں گے، لیکن ابھی اللہ نے جو ہے وہ حکم دے دیا ہے کہ احرام کھول لو تو بس کھول دیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے وہی جواب دیا کہ اگر حضور نے فرمایا ہے کہ عمرہ کریں گے تو کریں گے، اس سال نہیں تو اگلے سال سے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، اس سال نہیں تو اگلے سال کریں گے، لیکن عمرہ حضور نے فرما دیا ہے عمرہ کریں گے تو کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے خیمے میں گیا، تھوڑی دیر گزری، جب میرا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو ابوبکر کے ایمان کو کبھی پا ہی نہیں سکتا، تیرا تو ایمان جو ہے وہ ابوبکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اتنا مضبوط ایمان کہ جو بات حضور نے فرمائی بائیں ہی وہی الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے ساتھ پیار تھا، خوش قسمت ہے وہ غلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، خوش قسمت ہے وہ غلام کہ جس پر اس کے آقا کو اعتماد ہو، جس کو وہ کار بتائے اور وہ کرے، اور اگر کوئی سوچتا ہے تو پھر وہ غلامی اس کی کچی ہے، اس کی غلامی کا دعویٰ جو ہے وہ کچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کمال یہ تھا کہ حضور نے جو فرما دیا بس وہی کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ چوتھا حصہ دو، تمہارے بچے بھی ہیں لہذا چوتھا حصہ دو۔ اور بھی صحابی آئے، بھائی کا بھی آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، ابو لبابہ بھی آئے، حضور نے فرمایا نہیں کہ چوتھا حصہ دو۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم جو ہے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دو، تمہارے بچے جو ہے بھوکے مرتے رہے۔ میں کہ نہیں، چوتھا حصہ دو۔ اسلام شریعت جو ہے نا وہ سال کے بعد انسان سے تقاضا کرتا ہے وہ بھی 2.5%، وہ بھی 2.5%، اور یہاں بھی لوگ اپنی عقل کے گھوڑے دلا رہے ہوتے ہیں، دینے کا ارادہ جو نہیں ہے، زکات دینے کا ارادہ جو نہیں ہے،
یہاں بھی لوگ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہوتے ہیں کہ جی یہ ابھی سونا پورا نہیں ہوا، ابھی پیسے تھوڑے ہیں، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے میری بہن بھی مجھ سے مانگ لے، ہو سکتا ہے کوئی رشتے دار بھی مانگ لے، تو ہیلے بہانے یہاں پہ بھی کرتے ہیں۔ اسلام 1 سال کے بعد مانگتا ہے، وہ بھی 2.5%، لیکن قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے فائدہ دیا، جتنا ابوبکر کے مال نے فائدہ دیا ہے کسی کے مال نے جو ہے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے مال مانگا، حضور نے فرمایا کہ مال لے کے آؤ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اسلام قبول کیا تو 4000 دینار تھے میرے پاس، سارے میں نے حضور کے گھروں میں نثار کر دیے، لیکن جب حضور نے تبوک کے موقع پر اسلام کے لیے خدمات مانگی تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ غربت کا عالم تھا، حالات بھی کچھ اس طرح کے تھے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ حضور کی خدمت میں پیش کر سکوں، تو آپ فرماتے ہیں میں گھر گیا اور آپ نے جا کے وہاں پر کپڑا بچھایا اور پھر جس توے پہ آپ کی بیوی روٹیاں پکاتی تھی وہ توا بھی اس میں رکھا، گھر کے سارے برتن اس میں رکھے، ہر چیز رکھی، بچوں کو کہا کہ ایک ایک سوٹ پہن لو اور باقی سارے اس میں رکھ دو۔ جب بچوں نے دیکھا نا کہ ابا جی تو سوٹ بھی ایک ایک جو ہے وہ پہنوا رہے اور باقی جو ہے وہ واپس لے کے جا رہے ہیں، باقی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمہیں تو ایک سوٹ کی اجازت دے رہا ہوں، تمہیں تو ایک سوٹ کی اجازت دے رہا ہوں، میری طرف دیکھو۔ آپ اندر گئے اور بوریے کا لباس پہن کیا، ٹاٹ کا لباس، ٹاٹ پہن کے جسم پہ ٹاٹ لپیٹ کے اور اس کو کانٹوں کے ساتھ سلائی کر کے باہر نکل گئے، کہا میں تو وہ بھی نہیں جاتا، میں تو وہ بھی اپنے محبوب کے گھروں میں انصار کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اس گٹری کو اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لے کے پہنچے۔ اب حضور کا انداز بھی دیکھیں، حضور نے جاتے ہی یہ پوچھا ماں آپ کہیں کا نہیں آ رہے، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ دوسرے کوئی بھی صحابی لے کے آئے تو حضور نے فرمایا دکھاؤ کیا لے کے آئے ہو، دکھاؤ کیا لے کے آئے ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آئے تو حضور نے پوچھا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بھئی ہمیں کوئی تحفہ دے، ہمیں کوئی بات کوئی چیز دے تو ہم شاپر کھول کے وہ تحفہ دیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے، ہم تو اپنا تحفہ دیں گے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی حضور میں کوئی غریب تھوڑی، میں بڑا ہی مالدار، میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ رہا ہے، میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ رہا ہوں، میں بڑا ہی مالدار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے دیکھو جبریل کھڑے ہوئے اور تمہارے آنے سے پہلے جبریل آ گئے تھے اور اس نے بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے، بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میں نے جب اس کو بوری کے لباس میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ جبریل آج یہ بوری کا لباس کیوں؟ تو جبریل نے عرض کی کہ حضور آپ کے محبوب نے حضرت ابوبکر صدیق نے آج بوری کا لباس پہنا ہے تو اللہ نے مجھے بھی حکم دیا کہ بوری کا لباس پہنے، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دے دو وہ بھی آج بوری کا لباس پہنے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ابوبکر میری طرف وحی آئی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا میرے پاس اور جبریل پوچھ رہے ہیں کہ اب ابوبکر سے آپ پوچھئے کہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے کہ آپ اس حال میں اپنے رب پہ راضی، آپ اس حال میں اپنے رب پہ راضی؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ جو ہے وہ بندے سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جب پوچھا نا کہ آپ اس حال میں راضی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے کھل کے روئے اور عرض کیا محبوبہ میں اس حال میں اپنے رب پہ میں راضی ہوں اور جس حال میں بھی رکھے میں بڑا ہی راضی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی بھی موقع پر اپنی عقل کا دھوکہ نہیں کھایا، عقل نہیں استعمال کی، جب رب رسول کا حکم آ گیا تو بس مان لیا،
ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے محبت تھی اور وابستگی تھی، دیوانہ مند، حضور سے اتنی محبت تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں نا اپنی رائے ہوتی ہے کہ بندہ نہ دل کرے تو ان کو خرید کے اپنے پاس رکھ لیں. کچھ لوگوں کا لہجہ، کچھ لوگوں کا طرز تکلم، ان کا رہنا سہنا، بات کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے دل کو ایسا بھا جاتا ہے کہ بندہ دل کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس ہی رہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ اٹھ کے چلا جائے. حضرت سیدی سکتی علیہ رحمہ آپ بیمار ہوئے تو ایک بندہ ایمانداری کے لیے آ گیا تو وہ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ جو ہے وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور حضرت سیدی سکتی سوچ رہے کہ یہ اٹھ کے جائے تو میں کچھ دیر آرام کروں. تو اس نے نا دیکھا کہ ہوا چل رہی ہے. وہ شخص اس نے کہا کہ حضور ہوا چل رہی ہے، دروازہ نہ بند کر دیا. تو حضرت سیدی سکتی فرمانے لگے ہاں بند کر دینا لیکن جاتے ہوئے باہر سے بند کر دینا. اشارہ تک کہہ دیا کہ چلے جاؤ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے کہ وہ پاس بیٹھے رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی موجودگی میں حضور نے فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. وقفے سے ملا کرو. جب انسان روز روز ملتا ہے نا تو پھر وہ قدر کھو دیتا ہے. حضور نے فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. اب صحابہ نے حضور کے حکم پر وہ ان کو تو کسی قسم کی چوچنا ہوتی نہیں. صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی گھر چلے گئے اور مغرب کی نماز پڑھی گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ پوچھا وہ کہا نہیں آیا اور کسی کا نہیں پوچھا کہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر نہیں آیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 30 بار پوچھا نا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گیا. میں نے کہا کہ حضور نے 3 بار آپ کا پوچھا ہے، 3 بار آپ نے حضور نے آپ کے بارے میں پوچھ لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے دوڑ لگائی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرضیہ جی حضور آپ نے بلایا. حضور نے فرمایا ابوبکر کہاں تھے؟ عرضیہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ بخشے سے ملا کر محبت بڑھتی ہے. حضور نے فرمایا کہ تجھے تھوڑی فرمایا تھا، تجھے تو نہیں کہا تھا، یہ باقیوں کے لیے کہا تھا. تو نہ جائے گا، تو رہتا ہے تو میری طبیعت لگی رہتی ہے، میری طبیعت جو نا وہ لگی رہتی ہے. تو دور ہوتا ہے تو طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو نہ ڈوب جائے گا. اس لیے تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو حضور کی بھی اگر ان کی محبت تھی حضور کے ساتھ تو پھر حضور کی بھی ان کے ساتھ محبت تھی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے پوچھا کہ ابو دردہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے دیکھا تو ابو بکر کے آگے آگے چل رہا ہے. میں نے گلی میں بازار میں تجھے چلتے ہوئے دیکھا تو ابو بکر سے آگے آگے چل رہا تھا. حضور کیا ہوا؟ آگے چل رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو یا غروب ہوا ہو جس کا رتبہ میرے ابو بکر سے زیادہ ہو. میرے ابو بکر کا رتبہ تم سب سے زیادہ ہے. حضور نے بھی محبت کی جو ہے وہ انتہا کر. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لاڑ پیار ہوتا ہے، ابا جی کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، پیر صاحب کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، خانقاہ کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، وہاں پہ دن رات ڈیوٹی دے رہے ہیں، پیر صاحب کے پاس دن رات رہ رہے ہیں، لیکن دین کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا پیر صاحب کے ساتھ لنک ہو گیا ہے، رشتہ ہو گیا ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، اب جو بھی کروں گا وہی ہوگا، لہذا مجھے دین کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور کے ساتھ بھی رہتے لیکن حضور کے ارشادات کی تعبیر سب سے بڑھ کر گزارا. ہر وقت حضور کی معیت میں بھی رہتے تھے اور حضور اپنے ذاتی کام جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا کرتے. ایک بار حضور نے زندگی کی بات ذہن میں آ گئی. ایک بار حضور نے نا وہ اپنی انگوٹھی تھی، حضور نے فرمایا کہ جاؤ اس پر نا کاتب سے اس میں اللہ لکھوا کے لے کے آؤ.
اللہ کا نام لکھوا کے لے گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا کاتب کے پاس. میں نے کہا کہ اس کے اوپر نہ اللہ لکھ دو. وہ لکھنے لگا تو میں نے کہا کہ نہیں رکو بھی, اکیلا اللہ نہ لکھنا, حضور کا نام بھی ساتھ لکھ دینا, اللہ اور محمد لکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکاتب نے دونوں نام لکھ دیے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے انگوٹھی لے کے چلا مسجد نبوی تک. وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی, میں دیکھتا آ رہا تھا دو نام تھے. میں نے حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی, پیش کر کے میں جانے لگا. حضور نے آواز دی, حضور بات سنو. میں رکا, میں نے کہا جی حضور. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا ایک نام لکھوا کے لے کے آنا, تم تین نام لکھوا لے, تم جو ہے وہ تین نام لکھوا کے لے آئے ہو. میں نے عرض کیا حضور دو تو میں نے لکھوائے تھے, یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ تیسرا تو میں نے نہیں لکھوایا. تو حضور نے فرمایا دیکھو لکھا ہے اللہ محمد اور ابوبکر, یہ ابوبکر کا نام بھی تم نے لکھوا لیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں, آپ نے عرض کیا حضور مجھے اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھوایا. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لے آئے. عرض کیا حضور اللہ نے سلام بھیجا ہے, اور اللہ فرماتا ہے کہ ابوبکر نے اس بات کو دوبارہ نہیں کیا کہ اللہ کا اس کے محبوب کے نام سے نام جدا ہو. تو میں نے بھی یہ بات دوبارہ نہیں کی کہ میرے محبوب کے محبوب کا نام اس سے جدا ہو. ابوبکر نے آپ کا نام لکھوایا ہے تو ہم نے ابوبکر کا نام خود لکھ دیا ہے. یہ محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی معیت میں رہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود سارے کام کرتے. مسجد کی صفائی خود کرتے, مسجد میں صفیں خود بچھاتے, سارا کام خود کرتے. اور جب جمعے کا دن ہوتا نا تو سب سے آخری صف میں جا کے بیٹھتے. کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے بہت کام کیا ہے. ہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, کسی کو 10 روپے کی روٹی کھلائی نا تو وہ پورے زمانے کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو روٹی کھلائی ہے, میں نے اس کو پانی پلایا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی کوئی بھی نیکی کسی کو بتائی نہیں. ساری زندگی حضور کی غلامی کی اور سارا ایمان حضور کے قدم پر قربان کر دیا, لیکن کبھی اس بات کو جتلایا نہیں. حضور بیٹھے تھے تو حضور نے پوچھا, اب صبح فجر کی نماز کا وقت ہے, حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے. حضور نے پوچھا کیا یہ روزہ کس نے رکھا؟ صحابہ خاموش ہے سارے. حضور نے دوسری بار پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول پڑے کہ حضور اگر آپ پوچھتے نا تو میں نہ بتاتا کہ سعادت اللہ نے مجھے دی, میں نے روزہ رکھا ہے. حضور نے فرمایا اچھا آج جنازہ کس نے پڑھا, کسی مومن کا جنازہ کس نے پڑھا؟ پھر صحابہ خاموش. حضور نے دوسری بار پوچھا تو کہ حضور آپ پوچھتے نا تو میں نہ بتاتا, یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے دی کہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اچھا آج نفلی عبادت کس نے زیادہ کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اگر آپ پوچھتے نا تو میں یہ کبھی نہ بتاتا, یہ بھی میں نے ہی کیا ہے. قرآن کی تلاوت کس نے زیادہ کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہی عرض کیا, حضور اگر آپ پوچھتے نا تو میں کبھی نہ بتاتا, قرآن کی تلاوت کا اللہ نے شرف مجھے دیا. تو حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابوبکر میں جنتیوں جیسی خوبیاں ہیں, جنتیوں جیسی. حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہوں گے, اور کوئی کسی دروازے سے نمازی داخل ہوگا, کسی سے روزہ دار داخل ہوں گے, کسی جن سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے داخل ہوں گے. لیکن میری امت کا واحد شخص ابوبکر ہے جس کو 8 دروازوں سے آواز پڑے, 8 دروازوں سے جو ہے بلایا جائے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے وہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, میں نے یہ کام کیا ہے. ہمیشہ حضور سے بس محبت کی ہے, وارثگی میں محبت کی ہے, اور پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کبھی بھی ساری زندگی حضور سے کبھی دعا کا بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ حضور میرے لیے دعا کر. بس ایک بار حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بیٹی جب کبھی دیکھو نا کہ حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے تو میری بخشش کی دعا ضرور کروا دینا.
میری بخشش کی دعا کروا دیں. بس یہ ایک بار آپ نے کہا، لیکن ساری زندگی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا تو میرے لیے کیا اجر ہے، یہ کام کیا تو میرے لیے کیا اجر ہے. لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جب محبت کی تو پھر آپ کی محبت کا عالم بھی ایسا ہی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کسی کا بھی مال استعمال کیا ہے وہ میں نے بیگانہ سمجھ کے دیا ہے. اگر کسی نے مجھے مال دیا ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کے لیے، میں نے اس کو بیگانہ سمجھ کے تقسیم کیا ہے. لیکن ابو بکر نے جب بھی مجھے مال دیا ہے میں نے اپنا سمجھ کے تقسیم کیا ہے. مجھے پتا تھا کہ میں اس کو جیسے بھی کروڑ بھی دوں گا تو یہ بات نہیں کرے گا، یہ کسی بھی قسم کا تردد نہیں کرے گا. تو اپنی عقل میں گھوڑے جو ہے وہ دوڑا رہے ہیں. جب تک ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے ایمان میں مضبوطی نہیں ہو سکتی. اگر ایمان کی مضبوطی چاہتے ہیں تو پھر صحابہ جیسی ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مضبوطی ہونی چاہیے. جب حضور نے فرما دیا جو کہہ دیا بس ہو گیا، جیسا حضور نے فرما دیا ویسا ہی ہو گیا. تو صحابہ نے ساری زندگی حضور کے فرمان کے مطابق گزاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور کے فرمان کے مطابق گزاری ہے اور کبھی بھی اپنی خدمت پر فخر نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے فلاں موقع پہ فلاں چیز دی تھی، میں نے فلاں موقع پہ فلاں چیز دی تھی. سب سے زیادہ دین کی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، سب سے زیادہ. اور اسلام لانے میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید آپ کے خصائل، آپ کی مبارک زندگی کے چند کوشش جو ہے وہ گوشتار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.